زوار خان کے جوتوں کی دھمک جیسے ہی حویلی کے صحن میں گونجی، سبھی خدام سہم کر سیدھے ہو گئے۔ برسوں بعد زوار خان پردیس سے واپس لوٹا تھا۔ دبئی کی چکا چوند زندگی، بڑے بزنس، اونچی عمارتوں اور سرد مزاج لوگوں کے درمیان گزارا وقت اس کی شخصیت میں ایک خاص سنجیدگی بھر چکا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کم اور آنکھوں میں گہرائی زیادہ تھی۔ حویلی کی فضا میں خاموش عقیدت بکھری ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی اس کے لوٹنے پر سکون کا سانس لے رہی ہوں۔ لیکن اس لمحے جب وہ صحن کے آخری کونے میں جھکی ہوئی لڑکی پہ نظر پڑی، وقت جیسے تھم سا گیا۔ نورے زمین پہ پانی کا لوٹا رکھے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کا ایک کونا سر سے ڈھلک کے کندھے پہ جا گرا تھا اور سورج کی کرنیں اس کے چہرے پہ ایک سنہری ہالہ بن رہی تھیں۔ زوار کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسی لمحے حویلی کی بوڑھی خادمہ آہستگی سے اس کے قریب آئی۔ صاحب، یہ نورے ہے، نئی آئی ہے، چند سال ہوئے حویلی میں کام کرتے، بڑی شریف، بڑی خاموش بچی ہے۔ زوار نے چونک کے اسے دیکھا، جیسے یہ انکشاف اس کے دل پہ کوئی بوجھ رکھ گیا ہو کہ وہ ایک معمولی سی ملازمہ ہے، مگر دل کے معاملات میں ذات اور حیثیت کب آڑے آتی ہے۔ اس کے دل کے دریچوں میں کوئی روشنی سی پھوٹنے لگی تھی، ایک ایسی روشنی جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ زوار کی نظریں ابھی بھی نورے پہ جمی ہوئی تھیں۔ ایک عجیب سا سکون تھا اس کے دل میں، جیسے برسوں کی تھکن اچانک اتر گئی ہو۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا اور لب بے اختیار مسکرا اٹھے تھے۔ لیکن حویلی میں ایک اور جوڑی آنکھیں تھیں جو چھت کے سائے تلے راہداری کے ستون کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ زیب النساء بیگم، زوار کی چچی۔ ان کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر یہ مسکراہٹ کسی خوشی کی نہیں تھی۔ یہ مسکراہٹ چالاکی، حسد اور بدگمانی سے لبریز تھی۔ وہ زوار کو بچپن سے برداشت نہیں کر پائی تھی۔ انہیں زوار کے باپ کا اقتدار، اس کا رتبہ اور پھر زوار کی وراثت سب کچھ زہر لگتا تھا۔ اب جب وہ زوار کی نظروں میں ایک نرم گوشہ دیکھ رہی تھیں، وہ بھی ایک ملازمہ کے لیے، تو ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ایک خبیث خیال نے جنم لیا۔ تو اب تیرے دل کا دروازہ کھلنے لگا ہے زوار خان، اور وہ بھی ایک نوکرانی پہ۔ زیب النساء نے دل میں سوچا اور ان کے لبوں پہ مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ پلٹیں، آہستگی سے اپنی آرام گاہ کی طرف قدم بڑھائے، مگر اب ان کے ذہن میں ایک نیا کھیل سج چکا تھا۔ زوار کی کمزوری ان کے ہاتھ آ چکی تھی اور اب وہ اس راز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ زوار خان سارا دن عجیب بے چینی میں رہا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے نورے کا سراپا آ جاتا، وہ سادگی، وہ خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چھپی معصومیت۔ شام ہونے کو آئی تو اس نے خادم کو اشارہ کیا، نورے کو میرے کمرے میں بھیجو۔ یہ فیصلہ بھی حیران کن تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ خود کو روک نہیں پایا۔ نورے جو حویلی کے آداب سے خوب واقف تھی، جیسے ہی زوار کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے نظریں جھکا کے ادب سے سلام کیا اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے فرش پہ زوار کے قدموں کے قریب بیٹھنے لگی۔ زوار چونک گیا، نہیں نورے، ایسے نہیں۔ اس کی آواز نرم تھی مگر حکم میں لپٹی ہوئی۔ نورے نے سر اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ بی بی جی کہتی ہیں کہ مالکوں کے قدموں میں بیٹھنا ہی عزت ہے۔ زوار کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر ابھرا، ایک تلخ مسکراہٹ اور ساتھ ہی نرمی۔ میں مالک نہیں ہوں نورے، میں صرف ایک انسان ہوں، اور انسان دوسرے انسان کو یوں نیچے نہیں بٹھاتا۔ اس نے ایک طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا، ادھر بیٹھو میرے سامنے۔ نورے ہچکچائی، دل میں عجیب سا خوف اور الجھن تھی، مگر زوار کی آنکھوں میں وہی نرمی دیکھ کے وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی مالک نے اسے یوں برابر کا درجہ دیا تھا۔ زوار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، تم کب سے ہو حویلی میں؟ تمہارے گھر والے؟ نورے نے نظریں جھکائیں، نرم آواز میں جواب دینا شروع کیا، لیکن اس کی آواز میں چھپی ٹوٹ پھوٹ زوار کے دل کو چھو گئی۔ وہ اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، نہ کسی تجسس سے، نہ غرور سے، بلکہ ایک عجیب سی فکر سے۔
جو خود اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زیب النساء کے خاص خادم نے آ کے آہستگی سے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ بیگم صاحبہ، نورے اس وقت زوار صاحب کے کمرے میں ہے۔ زیب النساء بیگم جو تسبیح کے دانے گن رہی تھیں اچانک ٹھٹک گئیں۔ آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے شک یقین میں بدل گیا ہو۔ تو کھیل شروع ہو چکا ہے، انہوں نے زیر لب کہا۔ چند لمحوں بعد وہ چادر سنبھالتی ہوئی آہستہ آہستہ زوار کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ راہداری کی دیوار کے پیچھے چھپ کے دروازے کے ذرا سے کھلے کونے سے اندر جھانکنے لگیں۔ زوار کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور اس کی باتوں میں چھپی دلچسپی، نرمی اور وہ عجیب سی کشش، سب کچھ زیب النساء کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں بہت دکھ سا ہے نورے، اور دکھ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ زوار کے الفاظ سیدھے اس کے دل سے نکلے تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں تم کیا سوچتی ہو، تمہاری خاموشی مجھے بہت کچھ سناتی ہے۔ نورے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، خاموش، مگر اس کے چہرے پہ شکر اور حیرت کا امتزاج تھا۔ زوار کی آواز اب اور نرم ہوئی۔ تم عام نہیں ہو نورے، تم خاص ہو۔ یہ جملہ زیب النساء بیگم کے لیے بجلی کی کڑک تھا۔ ان کے دل میں زوار کے لیے جو نفرت برسوں سے پل رہی تھی وہ اب اور شدید ہو گئی۔ زیب النساء بیگم اب دروازے سے ہٹ چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سازش کی روشنی چمک رہی تھی اور لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ زوار، تم محبت میں گرفتار ہو چکے ہو، اور اب میں تمہیں وہیں سے توڑوں گی جہاں تم سب سے زیادہ کمزور ہو گئے، اپنے باپ کے سامنے۔ زوار کا باپ نواب دلشاد خان روایات، خون کی برتری اور خاندانی عزت کا پیکر تھا۔ اس کی دنیا میں نوکرانی، خادمہ یا کسی عام لڑکی کے لیے محبت کا کوئی مقام نہ تھا۔ زیب النساء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نورے اور زوار کے درمیان فاصلہ نہیں ڈالیں گی، بلکہ انہیں قریب لائیں گی۔ اتنا قریب کہ جب نواب دلشاد خان کو سچ پتہ چلے گا تو وہ زوار کو اپنے دل سے بھی نکال دے اور جائیداد سے بھی۔ اگلے ہی روز زیب النساء نے نورے کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹا نورے، ادھر آؤ۔ ان کے لہجے میں وہ نرمی تھی جسے نورے نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ نورے صحن کے اندر داخل ہوئی، نظریں جھکائے، دوپٹہ مضبوطی سے تھامے۔ جی بی بی جی۔ زیب النساء نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتی ہوں تم اچھی لڑکی ہو، شریف ہو، اور زوار بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ نورے چونک گئی، چہرہ شرم اور حیرت سے لال ہو گیا۔ نہیں بی بی جی، میں تو کچھ نہیں۔ شش، زیب النساء نے نرمی سے اسے چپ کروایا۔ محبت کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا نورے، اور تم جیسی سادہ دل لڑکی اگر زوار کی زندگی میں آ جائے تو وہ خوش رہ سکتا ہے۔ نورے کی آنکھوں میں الجھن تھی، مگر دل میں ایک چھپا ہوا خواب بھی جاگنے لگا تھا۔ زیب النساء نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، مگر دل نے کچھ اور ہی بولا۔ محبت کا زہر میٹھا ہوتا ہے نورے، اور میں یہی زہر تم دونوں کو دے رہی ہوں تاکہ تم خود اس مقام تک جا پہنچو جہاں سے صرف گرا ہی جا سکتا ہے۔ نورے جو برسوں سے ظلم، سختی اور درجہ بندی کے اصولوں میں جکڑی ہوئی تھی، زیب النساء بیگم کی بات سن کے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، آنکھوں میں بے یقینی، چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ بی بی جی نہیں، اس نے گھبرا کے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میرا اور زوار صاحب کا کوئی تعلق نہیں، میں صرف ایک ملازمہ ہوں۔ ان کا سایہ بھی مجھ پہ پڑ جائے تو یہ بھی میرے نصیب سے بڑا ہوگا۔ زیب النساء نے مصنوعی حیرت سے کہا، ارے بیٹا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ محبت کوئی گناہ تو نہیں۔ زوار تمہیں چاہتا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر نورے کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے اندر کا خوف بول رہا تھا۔ نہیں بی بی جی، نہ زوار صاحب ایسا چاہتے ہیں، نہ میں ایسا سوچ سکتی ہوں۔ یہ سب بس آپ کی غلط فہمی ہے۔ نورے نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹا اور وہاں سے نکلنے کی اجازت مانگی۔ زیب النساء خاموش ہو گئی، لیکن دل میں ہنسی دبائے ہوئے تھی۔ جتنا انکار کرو گی
اتنا زوار تمہارے قریب آئے گا نورے۔ اب دیکھتی ہوں تم کب تک اپنے دل کو جھٹلاتی ہو۔ اسی شام زوار حویلی کے باغیچے میں نورے کو پودوں کے پاس بیٹھا دیکھ کے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ مگر ارادے سے بھرپور تھے۔ نورے نے جب اسے آتے دیکھا تو جلدی سے نظریں جھکائیں اور پیچھے ہٹنے لگی۔ زوار صاحب، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ زوار چند قدم کے فاصلے پہ رکا۔ اس کی نگاہ نورے کے لرزتے وجود پہ جمی رہی۔ ہاں، مجھے کچھ چاہیے۔ نورے نے چونک کے سر اٹھایا۔ میں تمہاری سچائی جاننا چاہتا ہوں نورے، تمہیں مجھ سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ نورے نے نظریں چرائیں، آواز بھرا گئی، کیونکہ دنیا میں آپ جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ صرف فاصلے کے لیے ہوتے ہیں، تعلق کے لیے نہیں۔ زوار کی نگاہوں میں گہرائی بڑھ گئی۔ یہ فاصلہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا، اگر تم کہو تو میں یہ فاصلہ مٹا سکتا ہوں۔ نورے کا دل دھڑک اٹھا اور زیب النساء جو دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں آہستہ سے بولی، چلو زوار، محبت کے جال میں خود چل کر آؤ، تمہیں وہیں تو گرانا ہے۔ نورے کے دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زوار کے الفاظ، اس کی نظروں کی شدت، سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اس نے دل میں کہا اور پیچھے ہٹتے ہوئے تیزی سے مڑی۔ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی، جیسے اس کے قدم خود سے بے قابو ہو چکے ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ حویلی کی طویل راہداریاں، اونچی چھتیں اور پرانے رسم و رواج اس کے ذہن پہ چھا گئے تھے۔ اسے یاد تھا نواب دلشاد خان کا غصہ، اس کی آواز، اس کا وہ جملہ جو کئی بار وہ خادموں کے سامنے کہہ چکا تھا، نوکر ہی رہتا ہے، خون کے رشتے کبھی نیچے نہیں جھکتے۔ نورے نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ زوار صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر بڑے صاحب کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں صرف نوکرانی ہوں اور نوکرانیاں محبت نہیں کرتی، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ پل، وہ زوار کی نگاہ، اس کی باتیں کسی خزانے کی طرح چھپنے لگی، جیسے درد بھی تھا مگر امید کی چمک بھی۔ دوسری طرف زوار حیرت سے اس کے پیچھے جاتے قدموں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ سوالات تھے۔ کیا میں کچھ غلط کہہ گیا؟ کیوں نورے اتنی خوفزدہ ہو گئی؟ کیا سچ میں یہ محبت صرف میری سوچ ہے؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف دو دلوں کا معاملہ نہیں، یہ حویلی کی دیواروں، رواجوں اور ایک خونی غرور سے ٹکرا جانے والا جذبہ ہے۔ اور دور زیب النساء بیگم نے یہ سب سنبھال رکھا تھا۔ وہ جانتی تھیں نورے کے دل میں خوف ہے اور اسی خوف کو وہ ہتھیار بنا کے اب قدم آگے بڑھانے والی تھی۔ نورے ابھی تک کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں نم، چہرہ خوف سے سفید اور دل بے قابو دھڑکتا ہوا۔ ماضی کی تلخ یادیں اور حال کے پیچیدہ لمحے سب جیسے اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ اچانک دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، پھر وہی دبے قدموں کی آہٹ۔ نورے نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا اور دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ زیب النساء بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظریں ایک لمحے کو نورے کی سہمی حالت پہ جم گئیں۔ وہ رکی، ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو صرف وہی جانتی تھی کہ کس زہر سے لبریز ہے۔ تم یہاں چھپ کے بیٹھی ہو؟ ان کی آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں ایک گہرا تجسس چھپا ہوا تھا۔ نورے جلدی سے سنبھلنے لگی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور نظریں نیچے رکھتے ہوئے بولی، نہیں بی بی جی، بس کچھ نہیں۔ زیب النساء قریب آئیں، زمین پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور آہستگی سے بولی، دل کے جذبات کو دبانے سے کچھ نہیں ہوتا نورے، محبت چھپانے سے بھی نہیں چھپتی۔ نورے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، حیران اور خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ زیب النساء کی آنکھیں جیسے اس کے دل کا حال پڑھ رہی تھیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ کسی بھی طرح چھپ نہیں سکتا۔ تم زوار کو چاہتی ہو اور وہ تمہیں۔ ان کے لہجے میں نہ طنز تھا نہ سختی،
صرف وہ ہولناک نرمی تھی جو زہر کو شہد بنا دیتی ہے۔ نورے کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا، اس کا حلق خشک ہو گیا، الفاظ بے وزن ہو گئے۔ نہیں بی بی جی، میں ایسا کچھ نہیں سوچتی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زیب النساء نے آہستگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نورے، سچ سے مت بھاگو۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، وہ الجھ گئی۔ سچ بولے تو خوف، جھوٹ بولے تو دل کا بوجھ، اور زیب النساء دل ہی دل میں مطمئن تھی۔ جتنا یہ لڑکی انکار کرے گی اتنا زوار اس کی سچائی کے پیچھے جائے گا، اور جب وہ خود زوار کی کمزوری بن جائے گی تب میں بڑے بھائی صاحب کے سامنے یہ شطرنج کی بازی پلٹ دوں گی۔ زیب النساء بیگم نرمی سے نورے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے وہاں سے واپس لوٹ گئی، جیسے وہ کوئی ماں ہو جو اپنی بیٹی کو حوصلہ دے کر جا رہی ہوں، مگر دل میں وہی چالاکی کی پرتیں جن کے پیچھے زہر پوشیدہ تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ نورے وہیں زمین پہ بیٹھی رہی، دوپٹے کو مٹھی میں جکڑے، آنکھیں دروازے پہ مگر ذہن کہیں اور۔ دل ابھی زوار کی باتوں کے بوجھ تلے دبا تھا، مگر اب دماغ میں ایک اور دلدل اترنے لگا۔ اس کا ماضی، وہ تلخ لمحے جو وہ دفنا چکی تھی، وہ اب ایک ایک کر کے سانس لینے لگے۔ میں یہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، اور ذہن کی تہہ سے وہ دن نکل آیا جب وہ پہلی بار اس حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ چند برسوں پہلے کی بات تھی، گرمی زوروں پہ تھی، نورے کی ماں کی جلی ہوئی لاش اس کے سامنے پڑی تھی۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیسے وہ دنیا سے چلی گئی، کیسے وہ اس بری طرح سے جل گئی۔ نورے اس وقت صرف 14 سال کی تھی، لاوارث، بے بس اور یتیم۔ تب حویلی کے پرانے خدمت گار بشیر نے اسے زیب النساء بیگم کے آگے پیش کیا۔ یہ بچی اکیلی ہے بی بی جی، رحم کرو، نہ ماں رہی ہے نہ باپ، یہ کہاں جائے گی؟ زیب النساء نے اسے دیکھا اور کسی خاص ارادے سے اسے حویلی میں رکھ لیا۔ اسے کام سکھاؤ پر عزت کا فرق یاد دلاؤ، یہی جملہ اس کی قسمت بن گیا تھا۔ تب سے نورے نے کبھی مالکوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کی تھی، کبھی اپنے دل کی بات زبان پہ نہیں لائی تھی۔ وہ صرف ملازمہ تھی، جو ہنس بھی لے تو حد میں رہ کے، جو رو بھی لے تو خاموشی سے۔ اکثر وہ سوچتی تھی کہ اس کی ماں کیسے جل کے خاک ہو گئی، لیکن اس سوال کا جواب اسے کبھی کہیں سے نہ مل سکا۔ زوار خان اس وقت پردیس میں تھا، تعلیم میں مصروف، اور حویلی کی انکہی کہانیوں سے کوسوں دور۔ اب وہ لوٹا تھا، جوان، بااثر اور جذبات سے بھرا ہوا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ نورے صرف وہ لڑکی نہیں جسے اس نے پہلی بار صحن میں دیکھا تھا۔ وہ ایک بھری ہوئی کتاب تھی، دکھ، قربانی اور خاموشیوں کی۔ نورے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ زوار صاحب کو نہیں پتا کہ اس حویلی میں ملازموں کی کیا حیثیت ہے۔ میں چاہوں بھی تو کبھی ایسا کچھ نہیں سوچ سکتی جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی، حویلی کے باغیچے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور شام کے سایہ آسمان پہ اترتے سورج کو خاموشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ زوار خان نے لان کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اسے اکثر نورے پودوں کو سنبھالتے، جھکے جھکے خاموشی سے کام کرتے دکھتی تھی۔ آج بھی وہ وہیں تھی، دوپٹے کی جھالر کلائی میں لپیٹے، گلاب کی نازک کلیوں کو ہاتھ سے سہلاتی ہوئی، جیسے خود بھی کسی اد کھلے پھول کی مانند ہو۔ زوار نے آہستہ سے آواز دی، نورے۔ نورے نے چونک کے سر اٹھایا۔ زوار کو دیکھ کے وہ تھوڑا پیچھے ہٹی، دل بے قابو ہونے لگا۔ زوار صاحب، آپ؟ وہ کچھ دنوں سے اسے پوری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ بس تم سے کچھ بات کرنی تھی، زوار نے مسکرا کے کہا، پھر ایک قدم اور قریب آ کے ہلکے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں بہت بار دور سے دیکھا ہے، مگر دل نے کہا آج کہ تم سے قریب ہو کے پوچھوں، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ نورے نظریں جھکا کے چپ رہی۔ زوار نے ایک گلاب کی کلی توڑ کے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پھول تم جیسا ہے، خوبصورت، نازک اور کچھ چھپا ہوا۔ نورے نے نرمی سے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے نہیں لینا صاحب۔ زوار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صاحب مت کہو نورے، میرے نام کے آگے یہ فاصلہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نورے کی پلکیں لرز گئیں۔ زوار نے آہستہ سے پوچھا، تم حویلی میں کب سے ہو؟
تمہارے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتاتا، بس اتنا پتہ ہے کہ تم یہاں ہو اور ہر دن چپ رہتی ہو۔ کیوں؟ نورے کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سر جھکایا۔ میرا ماضی مٹی میں دفن ہے صاحب۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب صرف آنکھوں میں رہتے ہیں، زبان پہ نہیں آتے۔ بس اتنا جان لیں کہ میں ایک پرانی ملازمہ کی بیٹی تھی، اور اپنی ماں کی موت کے بعد میں خود یہاں ملازمہ بن گئی۔ زوار نے قدم اور قریب کیے۔ تو مجھے اپنی آنکھوں میں جھانکنے دو نورے، شاید میں وہ سب کچھ دیکھ سکوں جو تم کہنے سے ڈرتی ہو۔ نورے کا سانس رک گیا، آنکھوں میں نمی امڑی، مگر لبوں پہ پہلی بار ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو برسوں بعد کسی نے اس کے دل سے نکلوائی تھی۔ زوار نے آہستہ سے اس کی ہتھیلی پہ پھول رکھ دیا۔ یہ پھول تمہارا ہے نورے، جیسے میرا دل۔ نورے نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں بس اتنا کہا، میرے نصیب میں جو لکھا ہے زوار صاحب، آپ اس سے بے خبر ہیں۔ اور وہ چلی گئی، مگر پھول اس کی ہتھیلی میں تھا اور زوار کی یاد اس کے دل میں۔ محبت کسی الہام کی طرح دل کی سرزمین پہ اتری تھی۔ نورے اپنے چھوٹے سے کوارٹر کے ایک پرانے گوشے میں بیٹھی تھی، جہاں اس کی ماں فریال پھولوں کی کیاریاں بنایا کرتی تھی۔ ہوا میں مٹی کی مہک تھی، سورج کی نرم دھوپ اور دل کی گہرائی سے نکلتی ایک خاموشی، وہ خاموشی جو ماضی کی زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی۔ آج نورے کے دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زوار کی آنکھوں میں جو اپنائیت تھی وہ اس کے اندر کے سارے دروازے کھول رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کھلتے، ماضی کی تیز ہوائیں اسے واپس اندھیروں میں دھکیل دیتی۔ میری ماں کیسے مری تھی؟ یہ سوال برسوں سے اس کے ساتھ چلتا رہا، ایک سایہ بن کے۔ سب نے کہا تھا کہ فریال نے خودکشی کی تھی، مگر نورے نے دیکھا تھا ماں کا تو پٹا جل کے آدھا سیاہ ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ خوف زدہ تھا۔ وہ چہرہ خودکشی کا نہیں، کسی سازش کا گواہ تھا۔ نورے اب دل ہی دل میں اس رات کو یاد کرنے لگی۔ نورے کا کوارٹر بالکل حویلی کے ساتھ ہی تھا۔ زیب النساء اس دن کسی سے تیز آواز میں بات کر رہی تھی۔ ایک آواز آئی تھی، یہ عورت اگر زبان کھولے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اسے خاموش کروانا ہوگا۔ پھر شور ہوا، دروازہ بند ہوا، اور کچھ دیر بعد کمرے سے دھواں نکلنے لگا۔ نورے بھاگی تھی، مگر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اسے ماں کی لاش سے دور کر دیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اسے ملازمہ بنا کے حویلی کے نوکروں میں شامل کر دیا گیا۔ نورے کی ماں نے موت سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، میری بیٹی کو ان سے بچانا۔ یہ جملہ ایک پرانی آیا نے نورے کو چپکے سے برسوں بعد بتایا تھا۔ اس سے زیادہ نورے کو کچھ علم نہیں تھا۔ رات بھر ماں کی یادوں میں وہ جلتی رہی۔ ہر سانس کے ساتھ وہ لمحہ یاد آتا رہا، ماں کی آخری چیخ، اس کے ہاتھوں کا لرزنا، وہ جلتا ہوا دوپٹہ، اور وہ آنکھیں جو نورے سے کچھ کہہ کے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ سورج نکلا تو روشنی نہیں، دھند ساتھ لایا۔ نورے نے معمول کے مطابق خود کو سنوارا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر دل میں ایک بے چینی، ایک بھاری خاموشی ساتھ لیے وہ حویلی پہنچی۔ جیسے اس نے صحن پار کیا، ایک ملازم نے آ کے آہستہ سے کہا، بڑے صاحب نے بلایا ہے، فوراً۔ نورے کے قدم وہیں جم گئے، دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ کیا زوار صاحب، کیا انہوں نے کچھ کہہ دیا، یا زیب النساء بیگم نے کچھ بتایا، یا کوئی ہمیں دیکھ چکا ہے؟ وہ کانپتے ہوئے سر جھکائے آہستہ آہستہ بڑے صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی، ہر قدم جیسے زمین کو توڑتا جا رہا تھا۔ دروازے پہ پہنچ کے اس نے آہستگی سے دستک دی۔ اندر آؤ۔ نواب دلشاد خان کی گہری دبا دبا کے بولے جانے والی آواز، یہ سن کے اس کا دل حلق میں آ گیا۔ نورے اندر داخل ہوئی، دوپٹہ سنبھالا، نظریں جھکائیں اور بمشکل کہا، سلام بڑے صاحب۔ نواب دلشاد خان اپنی کرسی پہ بیٹھے اس پہ نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر انہوں نے گھمبیر لہجے میں کہا، تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے نور فاطمہ؟ نورے کا دل دھڑک اٹھا۔ نور فاطمہ، یہ نام تو کبھی کسی نے نہیں لیا تھا، یہ نام تو صرف اس کی ماں لیا کرتی تھی۔ جی بڑے صاحب،
اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ نواب دلشاد نے آنکھیں سکیڑ کے کہا، تمہاری ماں فریال، اس کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ تمہیں یاد ہے؟ یہ سنتے ہی نورے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، دل کی دھڑکن جیسے قید ہو گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف نظریں جھکا کے ساکت کھڑی رہی۔ نواب دلشاد خان کی آواز کمرے میں گونجی، ٹھنڈی، دبا دبا سا طنز لیے مگر ظاہری نرمی کے پردے میں لپٹی ہوئی۔ تمہاری ماں ہماری وفادار تھی نورے، اس نے زندگی بھر ہماری خدمت کی اور خدمت کرتے ہوئے ہی اس کی جان چلی گئی۔ اسی وفاداری کا صلہ ہے کہ تم آج یہاں ہو۔ ہم نے تمہیں چھت دی، روٹی دی، عزت دی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ تم زوار کی شادی کی تیاریاں کرو۔ نورے کے حلق سے جیسے سانس بھی نہ نکل سکی، الفاظ برف بن گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نواب نے گہری سانس لیتے ہوئے بات جاری رکھی، دوسرے گاؤں کے ذمہ دار کی بیٹی سے ہم زوار کی نسبت طے کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ ہماری زمین، ہمارے اثر اور ہمارے نام کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ہم چاہتے ہیں ان تمام انتظامات میں تم آگے آگے رہو۔ زیب النساء بیگم تمہیں ہدایات دے دیں گی۔ نورے نے بمشکل اپنی لرزتی آواز کو قابو میں رکھا۔ جی بڑے صاحب۔ اس کے دل میں جیسے کوئی خنجر اتر گیا ہو۔ زوار کی شادی، اور وہ اس کی خدمت گزار۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی دلہن کو کمرے میں سجائے، اس کی مہندی لگائے، دل میں چھپی محبت کو خاک میں دفن کر دے۔ اس نے پلکیں جھکائیں تاکہ آنسو نواب کے سامنے نہ گر جائیں۔ نواب دلشاد خان پلٹے۔ ہم نے تم پہ اعتبار کیا ہے نورے، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے اپنی ماں کی وفاداری کو یاد رکھنے کا۔ اور نورے ایک لمحے کو سوچ بھی نہ پائی کہ یہ وفاداری تھی یا قید۔ وہ جھک کے سلام کرتی جیسے تیسے باہر نکلی، مگر اس کا دل چیخا، زوار صاحب، کیا آپ بھی جانتے ہیں آپ کی شادی کا بندوبست میں خود کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور دور راہداری کے سائے میں چھپی زیب النساء بیگم کی آنکھوں میں وہی زہریلی چمک تھی۔ زیب النساء بیگم اپنی خوابگاہ میں بیٹھی تھیں، سامنے اگربتی کی دھوئیں دار لپٹیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں اور ان کی نظریں کھڑکی سے باہر دور اس باغ کی طرف جمی تھی جہاں کبھی فریال ہنستی تھی اور آج اس کی بیٹی خاموشی سے جل رہی تھی۔ ان کے لبوں پہ آہستہ آہستہ ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اب وقت آ گیا ہے زوار اور دلشاد خان کے درمیان دراڑ ڈالنے کا، اور وہ دراڑ پیدا کرے گی نور فاطمہ۔ زیب النساء بیگم کے ذہن میں ایک منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زوار جذباتی ہے، ماں کی غیر موجودگی میں اسے عورت کی سچائی پہ اندھا یقین ہے، اور اب وہ نورے کے لیے جو محسوس کر رہا ہے وہ صرف کشش نہیں، ایک بغاوت کا بیج ہے جو اگر صحیح وقت پر پانی دیا جائے تو ایک بھڑکتی آگ بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا جس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ نورے کی بے بسی، اس کی مجبوری، اس کی خاموشی زوار کے دل کو جھنجھوڑ دے۔ نورے اگر زوار سے صرف ایک بار درد سے کہہ دے کہ میں مجبور ہوں تو زوار اپنے باپ سے سوال ضرور کرے گا۔ انہیں زوار کو یہ احساس دلانا تھا کہ اس کا باپ اس کی خوشیوں کا دشمن ہے۔ زیب النساء چاہتی تھی کہ زوار خود سمجھے کہ دلشاد خان کی طاقت، اس کی مرضی، اس کی رشتہ داری زوار کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ اگر زوار اور نواب کے درمیان دراڑ گہری ہو گئی تو تیمور، زیب النساء کا بیٹا، گدی نشین کا پہلا امیدوار بن سکتا تھا، کیونکہ نواب خاندان کی روایت تھی جو بیٹا باپ کا وارث بنے وہ باپ کی رضا سے نہیں خاندان کی طاقت سے بنتا ہے۔ اسی رات زیب النساء نے نورے کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹھو نور فاطمہ۔ ان کی آواز میں وہی نرمی تھی جو کسی تیز دھار چھری سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ نورے نے سہمی ہوئی نظروں سے پوچھا، بی بی جی کوئی حکم؟ زیب النساء نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر آہستہ سے بولی، کبھی کبھی وفاداری بھی ظلم بن جاتی ہے۔ تم نے زوار کو دیکھا ہے؟ اس کی آنکھیں تمہارے درد کو پہچانتی ہیں۔
اگر تم اسے ایک بار سچ بتا دو تو شاید وہ تمہیں خود اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ نورے کانپ گئی۔ مگر بی بی جی، بڑے صاحب کچھ نہیں کریں گے نورے۔ زیب النساء کے لبوں پہ ایک عجیب سی نرمی آئی، کیونکہ وقت آ گیا ہے اب کہ زوار خود اپنے حق کے لیے کھڑا ہو، اپنے باپ کے خلاف، اور تم سچ کہو، باقی کام وہ خود کر لے گا۔ نورے ساکت رہ گئی۔ تم بتاؤ اسے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، باقی وہ خود سنبھال لے گا۔ زیب النساء کی بات پر اپنے لبوں کو کترتے وہ پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔